میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم عنایت فرمایا۔ سب سے پہلے جناب اسپیکر، مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ ہمارے ایک انتہائی لائق احترام اور بھائیوں کی طرح ممبر قومی اسمبلی جناب افتخار الحسن شاہ صاحب کا چند روز پہلے انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ وہ ہمارے ایک بہت درینہ ساتھی تھے اور ان کی پارٹی کے ساتھ والہانہ کمٹمنٹ وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں ان کی وفات پر بہت افسوس ہے اور میری گزارش ہے آپ کو جناب چیئرمین کہ اور میری اس ہاؤس سے گزارش ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں جی میاں صاحب، ان کے لیے سید افتخار حسن صاحب ممبر قومی اسمبلی جو متحد بار رہے ہیں اس ایوان کے رکن، شاہدہ رحمانی ایم این ایس کے والد صاحب کا گزشتہ روز انتقال ہوا ہے۔ بلوچستان میں عالیہ دہشت گردی کے واقعات میں پاک فوج کے جوانوں نے جام شہادت نوش کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں نیت کشمیریوں پر جی آپ پہلے مجھے اگر پڑھنے دیں تو سارے آ جائیں گے، تھوڑی صبر کر لیں۔ مقبوضہ کشمیر میں نیت کشمیریوں پر انڈیا کے جی چمن کے لیے بھی جی کراچی کے چمن سارے جناب مولانا غفور حیدری صاحب پلیز دعا کریں جی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وتجاوز عنہم، اللہم اکرم نزلہم وبرد مضجعہم، اللہم باعد بینہم وبین خطایاہم کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ جناب میاں شہباز شریف صاحب، لیڈر آف دا اپوزیشن شکریہ جناب نیشنل چیئرمین۔ اسمبلی۔ مجھے آج کی اس کارروائی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے اور ساری اپوزیشن کی طرف سے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ جب آنریبل فارن منسٹر نے قرارداد پیش کی، اس کے بعد فوری طور پر پی کے میپ سے جناب سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب بات کرنا چاہتے تھے، محترم مولانا اسد جے یو آئی کے جو ہیڈ ہیں، پارلیمنٹری ہیڈ، وہ بات کرنا چاہتے تھے، اور امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق صاحب بات کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے ان کو بات نہیں کرنے دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بل یہاں پر پیش کیا گیا ایم ایل اے، وہ فاٹف کے حوالے سے اس کی کئی شکیں بڑی امپورٹنٹ تھیں، اور ہاؤس میں ان کلازز سے شاید کسی کو بھی اختلاف نہ ہوتا جس کا تعلق فاٹف سے تھا، مگر آپ نے ان آنریبل ممبرز کو بات نہ کر کے آپ نے پورے ماحول کو خراب کر دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ان آنریبل پارٹیز کے ہیڈز کی آپ بات سنتے، اور انہوں نے اپنی بات کرنی تھی، اپنے جو بھی ان کی سوچ تھی اس کے اوپر انہوں نے بات کرنی تھی۔
یہ جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، جو آپ نے سٹیم رول کیا یہ بل، یہ بڑی زیادتی ہے. یہ جو پارلیمانی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کی دھجیاں بکھیرنے کے مترادف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں حق بجانب ہوں کہ یہاں پر میں اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کرواؤں اپنی طرف سے اور تمام اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے اور آنریبل ممبرز کی طرف سے. اس کے علاوہ جناب اسپیکر، کرونا سے وفات پانے والے ہزاروں پاکستانیوں کہ ہم سب کی ان سے بڑی دلی ہمدردی ان کے خاندانوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور جو ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ جو کرونا سے بیمار ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے. آج فارن منسٹر صاحب نے ایک لمبی چوڑی قرارداد یہاں پر پیش کی کشمیر کے حوالے سے، اور ہر طرح کی یقین دہانی کشمیری بھائیوں کو کروائی. اور وہاں پر جو ہٹلر دی سیکنڈ ہے مودی، اس نے کشمیر کی وادی میں جو ظلم ڈھایا ہے، اس حوالے سے فارن منسٹر صاحب نے لفاظی کی حد تک اس کو کنڈیم کیا ہے. جناب اسپیکر، مقبوضہ کشمیر میں آج جن سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، بہنوں نے ان کے آنچل پھٹے ہیں، بچوں کو شہید کیا گیا، بزرگوں کو شہید کیا گیا اور کیا جا رہا ہے. بالخصوص وہ کم سن ننھے کے نانا جن کو انتہائی بے دردی سے وہاں پر شہید کیا گیا. اور آج کشمیر کی وادی میں جناب اسپیکر ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے. کشمیری بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں کو آج صحیح معنوں میں، ویسے تو وہاں پر 70 سال سے لاک ڈاؤن تھا، آج بدترین لاک ڈاؤن کا وہ سامنا کر رہے ہیں. محترم سید اسد گیلانی، یہ پوچھا جانا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے وہ مستعفی ہو گئے اور ان کے اوپر کیا گزری. جناب اسپیکر، یاسین ملک ان کو دیکھیں، محترمہ آسیہ اندرابی صاحبہ، اور ایسے ہزاروں وہاں پر جان نثاروں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے. اور جناب اسپیکر، بہادر کشمیری جس طریقے سے وہ ظلم سہ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پوری پاکستانی قوم اور اسلامی دنیا کے کروڑوں لوگ، یہ پورا آنریبل ہاؤس ان عظیم کشمیریوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے. اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کی استقامت کو اور ان کی جرأت کو اور تقویت عطا فرمائے، اور وہ دن جلد آئے جب معزز اراکین سن لیں جی، لیڈر آف دا اپوزیشن تقریر کر رہے ہیں، خاموشی اختیار کریں، بڑی مہربانی جی. تو جناب جی اسپیکر، تشریف رکھیں جی. میں اپنی طرف سے اور اس معزز ایوان کی طرف سے اپنے ان عظیم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور لائن آف کنٹرول کے اوپر
जिस तरीके से हिंदुस्तानी फौज निहत्ते मुसलमानों के ऊपर गोलियां बरसाती है। साले साहब तशरीफ रखें अपनी नशिस्त पे। और बिला इश्तियाल और बिला इम्तियाज उनको जिस तरह शहीद किया जा रहा है, बच्चों को, माओं को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को, ये दिल खराश वाक़यात दिन रात होते हैं और हम खामोश तमाशाई बनकर कश्मीरियों की हालत ज़ार पर न सिर्फ हम बल्कि पूरा आलम इस्लाम, जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, ये एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसा लम्हा है जिसके ऊपर हमें अपने गरेबानों में झांकना होगा और सिर्फ जनाब फॉरेन मिनिस्टर की लफाजी के ऊपर हमें दाद नहीं देनी। असल में आज अमली इकदामात क्या हुए ये उनको बताने चाहिए थे। बदकिस्मती से ये इनकी ये करारदाद मुकम्मल तौर पर उससे आरी है और खाली है। जनाब स्पीकर, 5 अगस्त 2019 को जो मोदी सरकार ने कश्मीर में यकतरफा इकदाम उठाया और अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों को फाड़ कर उठा फेंका और सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं, आलमी ताकतों की जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं और जो दूसरे मुआहदात हैं, उसकी कोई परवाह ना करते हुए मोदी ने वहां पर कब्जा कर लिया और आज 1 साल गुजर गया। वो कब्जा मुकम्मल तौर पर वहां पर उन्होंने किया हुआ है, मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है, लोगों की जुबानें बंद हैं और जो कोई बोलता है उसको उस वक्त उसकी जुबान को बंद कर दिया जाता है और घरों में छापे मारे जाते हैं, रातों को तलाशियां ली जाती हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं। जनाब चेयरमैन, माओ बहनों और बुजुर्गों के साथ वहां पर क्या जुल्म, उनके ऊपर क्या गुजर रही है, ये मैं और आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। और इस हवाले से मैं समझता हूं कि कश्मीरी भाइयों, बुजुर्गों और बहनों और नौजवानों ने और बच्चों ने एक अजीम तारीख रकम की और वो रकम कर रहे हैं। हर आने वाला दिन उनकी तारीख को और बुलंद कर रहा है और वो सुनहरे हरूफ में लिखेगा, मौरिख, आने वाला मौरिख। हम यकीनन अहले कश्मीर की इस इस्तकामत को और जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। जनाब चेयरमैन, और हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है, ये करारदाद इन्होंने पढ़ी, तस्वीर, तकरीर, तशहीर, टेलीफोन और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इनका दामन खाली है। मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, जम्मू और कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला और उसके ऊपर इस तरह की खामोशी पहले कभी नहीं देखी गई और इसी हवाले से मैं समझता हूं कि इस्लामी ममालिक की खामोशी भी मैं समझता हूं कि इस कॉज को मजीद कमजोर कर रही है और इस्लामी दुनिया में एक मायूसी फैल रही है। जनाब चेयरमैन, ये हैं वो मामलात जिसके ऊपर आज इस करारदाद के हवाले से हम जानना चाहते थे और मैं समझता हूं मेरी नाकिस राय में ऑनरेबल मौलाना असद साहब और सेनेटर उस्मान काकड़ साहब और जमात इस्लामी का अमीर, वो इन्हीं मामलात के ऊपर इस करारदाद के हवाले से बात करना चाहते थे जिसकी आपने इजाजत ना देकर आपने कश्मीर कौज से ज्यादती की है। जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूं कि हर रोज वो अर्दुगल जो उसकी वो जो ड्रामा है उसके बारे में हमें वज़ीर आज़म इमरान खान न्याजी उसके बारे में कौम को कहते हैं कि वो ड्रामा देखो, वो जो टर्किश वो ड्रामा है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी को
ٹیلی فون کال اٹینڈ کر لے ان کی پوری توجہ اس طرف رہتی ہے. یہ کتنا بڑا تضاد ہے جناب چیئرمین. میں سمجھتا ہوں کہ اس تضاد کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے سب کے لیے ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے. جناب چیئرمین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برہان وانی سے لے کر اس ننھے مننے بچے سالار کے نانا سے لے کر اس وقت کشمیر کے اندر جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور وہاں پر ہر جنازے کے اوپر وہاں پر لا الہ الا اللہ کا وہاں پر ورد ہوتا ہے اور پاکستان کے پیٹ کر ان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس سے بڑا پیغام ہم پاکستانیوں کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آج بھی کشمیر میں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اور جناب چیئرمین، بائیس کروڑ عوام اس تکلیف دہ مناظر کو، دلخراش مناظر کو دیکھ کر ہر روز رات کو ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. اتنی تکلیف اور کرب میں ہیں کہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کیا ظلم اور ستم ہو. مگر جس طرح میں نے کہا، اور پر دیکھیے عالمی طاقتیں، جناب چیئرمین، عالمی طاقتیں مودی سرکار کے جو میں اس کو ہٹلر دی سیکنڈ کہتا ہوں کہ اس کی چیرہ دستیاں، اس کا ظلم اور ستم، اور عالمی طاقتیں اس وقت خاموش ہیں. ان کو ضمیر کو جگانے کے لیے آنریبل فارن منسٹر نے کیا کیا؟ خالی ٹیلی ویژن کے اوپر یس اینڈ نو، ود اینڈ وداؤٹ. کیا اس سے کشمیر کاز جو ہے وہ ریزالو ہوگا؟ جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 70 سال ایک قوم جس کو یونائٹڈ نیشنز نے، سیکورٹی کاؤنسل نے پلیبسائٹ کا وعدہ کیے رکھا تھا اور وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں کیا گیا، اور ہم نے قائد اعظم کے ارشاد کے مطابق کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، وہ بھی ہم نے دن رات اس کو ہم نے ریپیٹ کیا، کشمیر بنے گا پاکستان، دن رات نعرے لگائے. لیکن عملی طور پر ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ ایک ایسی جاندار قوم بن چکی ہے، وہ اپنی سٹرگل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ باری تعالیٰ ان کی ان تمام قربانیوں کو انشاءاللہ وہ رنگ لے کے آئیں گی، اور کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا اور دنیا میں ایک انشاءاللہ عظیم قوم بنے گی. تو میں عرض کر رہا تھا جناب کہ عالمی طاقتیں آج ہٹلر دی سیکنڈ کی تمام ظلم اور بربریت کے اوپر نہ صرف خاموش ہیں بلکہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اسلامی ممالک اجتماعی طور پر کوئی ٹھوس قدم اٹھانے سے نہ جانے کیوں قاصر ہیں، اور مایوسی اس سے ہر طرف پھیلتی جا رہی ہے. میں آپ کو کہ کشمیر کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. جو کچھ آج جناب چیئرمین میں ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر جو ظلم اور ستم ڈھایا جا رہا ہے، وہ بالکل کشمیر کے حالات سے مطابقت رکھتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. وہاں پر بھی اتنا ہی ظلم ہو رہا ہے جتنا کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ عالمی طاقتیں خاموش ہیں. جناب چیئرمین، 1992 میں بوسنیا میں کیا ہوا؟
ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو ہزاروں خواتین کی بے حرمتی کی گئی، اور ظلم کا ایک بازار گرم کیا گیا. اور پھر 1995 میں، جولائی 1995 میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر بوسنیا میں ایک علاقے میں سربنسا، وہاں پہ ان کے اس علاقے میں 10,000 مردوں اور بچوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کا قتل عام ہوا. تب جا کر عالمی ضمیر کو کچھ ملامت ہوئی. اس سے پہلے بوسنیا کی جو عالمی طاقتیں ہیں انہوں نے کوئی بات نہیں ان کی کرتا تھا، سب خاموش تھے. جولائی 1995 میں جب ہزاروں نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو شہید کیا گیا، تب جا کر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا گیا، اور پھر انہوں نے مجبوراً وہاں پر انہوں نے انٹرفیئر کیا. پھر آپ دیکھتے ہیں جناب چیئرمین، سوڈان میں کیا ہوا. سوڈان کو انہی عالمی طاقتوں نے تقسیم کیا مذہبی بنیادوں پر. یہ حالیہ تاریخ کا واقعہ ہے، چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جنوبی سوڈان کو شمالی سوڈان سے علیحدہ کر دیا گیا آن ریلیجس لائنز. جناب اسپیکر، یا تو آپ خاموشی کروا لیں یا میں تقریر کر لوں. جناب خاموشی اختیار کریں. جی لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. خاموشی سے سنیں تاکہ پھر آپ لوگ تقریر کریں، اس طرف سے بھی خاموشی سے سنا جائے. خاموشی اختیار کریں. جی لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. خاموشی اختیار کریں. جی میں سوڈان کی بات کر رہا تھا، اور وہاں پر جناب چیئرمین اس ملک کو بھی مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر دیا گیا. پھر 2002 میں انڈونیشیا میں ایسٹ ٹیمور کو انہی عالمی طاقتوں نے مذہبی بنیادوں پر اس کو بھی انڈونیشیا سے آزادی دلوا دی. ایک طرف یہ عالمی طاقتیں بوسنیا میں، سوڈان میں، انڈونیشیا میں اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہ ایک بڑے بڑے فیصلے کرواتی ہیں اور مذہبی بنیادوں پر ان ممالک کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو کشمیریوں کا جرم کیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں؟ کشمیریوں کا کیا جرم ہے کہ ان کے ساتھ یہ طے کیا گیا تھا سیکیورٹی کاؤنسل میں، یونائٹڈ نیشنز میں، کہ آپ کو حق کے خود ارادیت دلوایا جائے گا. پاکستان نے اس کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی، اور آج وہ بیچارے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. جناب چیئرمین، یہ ہے وہ ایک دل خراش کہانی، ایک رلا دینے والا واقعہ، ہسٹری، جس کے اوپر ہمیں آج اپنے اندر اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، سیلف انٹروسپیکشن کرنی ہوگی کہ کیا وجہ ہے. ہم ایک نیوکلیر طاقت ہے، کوئی نہیں کہتا کہ ہم خدا نخواستہ ہندوستان کے اوپر نیوکلیر طاقت کے ساتھ چڑھ دوڑیں. nobody wants that. that is not the point at issue. point at issue is کہ ہماری حکومت نے ان 2 سالوں میں کتنے کشمیر کے حوالے سے ناٹک رچائے، مگر عملی میدان میں انہوں نے کیا کیا. that is the point at issue. جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ظلم و ستم کا ایک نہ ختم ہونے والی ایک یہ داستان ہے. اور آج اگر پاکستان نے کشمیریوں کا ہاتھ نہ تھاما،
آج اگر اسلامک بلاک نے کشمیریوں کا ہاتھ نہ تھاما تو پھر کل ہم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا. Then nobody is going to trust us. جناب چیئرمین، یہ بات ہے جو میں اس پی ٹی آئی گورنمنٹ کو میں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز اسٹینڈ اپ اینڈ سے نو ٹو اے رانگ تھنگ. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ پہ کل کوئی اعتبار نہیں کرے گا. اور یہ بات بھی اپنی جگہ جناب چیئرمین ایک حقیقت رکھتی ہے کہ وہی ممالک، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ رول یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مگر آج دنیا میں یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ مثالیں اس بات کو انڈورس کرتی ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور پھر یہ آنریبل فارن منسٹر بیٹھے ہیں، بہت آ کے انہوں نے دھواں دار تقریر کی تھی کہ ایک بہت بڑے ملک کے صدر نے ان سے کہا تھا کہ میں کشمیر کے حوالے سے میڈیٹ کروں گا. ایک دفعہ نہیں، 2 مرتبہ کہا. وہ میڈیشن کہاں گئی؟ مودی کو کس نے نکیل ڈالی؟ مودی کو تو کسی نے ایک لفظ نہیں کہا کہ تم ایک اپنا قتل کا بازار تم نے گرم کر رکھا ہے. میڈیشن تو بڑی دور کی بات ہے. تو جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں ایک سیلف انٹروسپیکشن کرنی ہوگی. ان کو شوق ہے سولو فلائٹ کا، یہ کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، اور ان کو سمجھانے والا بھی نہیں، ان کو اس بات کا بھی ادراک نہیں. مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. کوئی مجھے شوق نہیں کہ وزیر خارجہ صاحب مجھے فون کرتے، مجھے کوئی شوق نہیں، لیکن انویٹیشن بھیج دیا 4 تاریخ کا مجھے اور چیئرمین بلاول صاحب کو اور دوسری پارٹیز کو، زوما کو. اور یہ ایک پیر خانے سے ان کا تعلق ہے، ان کے گھرانے کی ایک ویلیوز ہیں. ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ کشمیر جیسے امپورٹنٹ ایشو اور 5 اگست جیسے ایک انتہائی ایک جو بلیک ڈے ہے اس کو ہم نے کنڈیم کرنا ہے. انڈیا کے سیکشن کو، مودی کے ایکشن کو، قوم کو کس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے. یہ پیر خانے سے ان کا تعلق ہے، مگر ان کو بھی اس دن اس کا خیال نہ رہا. ہم کوئی اس بات کے تو بھوکے نہیں تھے کہ ہمیں فون کرتے، لیکن انہوں نے وہ بھی گوارا نہیں کیا. تو جناب چیئرمین، کیا چیئرمین بلاول بھٹو یا میں کیا ان کی حکم پر ہم چلے آئیں گے؟ اس کے باوجود بھی ٹو کنوے اے ویری پاورفل میسج ٹو دا انٹائر ورلڈ کہ آن نیشنل ایشوز ہمارے اندر جتنے بھی اختلاف ہوں جو کہ ہیں، اس کے باوجود بھی آن نیشنل ایشوز دس نیشن از ون، اور ہم ایک زبان سے بات کریں گے. اس لیے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے مشورہ کر کے میں نے مولانا اسد صاحب کے والد گرامی ان سے بھی میں نے گزارش کی اور ہم نے اپنے ڈیلیگیشن بھجوائے تاکہ دنیا میں ہماری جگ ہسائی نہ ہو، ہماری رسوائی نہ ہو. ہم نے اس حوالے سے بطور ایک پاکستانی کے اپنا جناب چیئرمین اپنا فرض ادا کیا، مگر ان کو کوئی خیال نہیں کہ کرٹیکل نیشنل ایشوز کے اوپر کس طریقے سے ایک کنسنسس بنایا جاتا ہے اور یونٹی کو فورج کیا جاتا ہے. یہ شاہ محمود صاحب سے مجھے یہ توقع نہیں ہے، یہ اس کام کو جانتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ہی بیکیم ہز ماسٹرز وائس. اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان کو جو ہدایات ملی اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا. لیفٹ ٹو ہم he would have probably acted differently. That's my hunch, and I think I hope I will not be proven wrong. جناب چیئرمین، گزارش یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے. کشمیر کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا اس وقت اپنا قتل و غارت کا بازار گرم ہے، اور ان کے اوپر اپنا مظلوم کشمیریوں کے اوپر جس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو بربریت ہو رہی ہے، اس کی کنٹمپریری ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور اگر آج ہم کشمیری بھائیوں کو جینوئنلی
ان کو انسپائر کرنے کے لیے اگر آج ہم خاموش رہے اور ہم نے ایکٹیولی اس میں کنٹریبیوٹ نہ کیا تو پھر تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. میں مانتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں ویل ہیو ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر, کیونکہ بیگرس کانٹ بی چوزرز, دس از ٹرو. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کشمیر پاکستان کی جھولی میں اسی طرح گرے گا جس طرح مشرقی جرمنی مغربی جرمنی کی جھولی میں گرا تھا. وہ مقناطیسی طاقت آپ کی جو اکنامک جو پاور ہے, پروگریس ہے, پراسپیرٹی ہے, اس کا کوئی توڑ نہیں. اور ایک گولی چلے بغیر جو برلن وال جو ہے وہ مسمار ہو گئی اور دونوں اطراف سے بھائی بہن آ ملے, مائیں اپنے بچوں کو ملی, اپنے پیاروں کو ملی, جو بچھڑے ہوئے تھے دہائیوں سے وہ ملے. اور آج دیکھیں جو یونائٹڈ جرمنی جو ہے وہ کس طرح یورپ میں آج اس کا توتی بولتا ہے. تو دیٹ از دا وے فارورڈ. وی انڈرسٹینڈ وار از not an option, we understand, but we have to be prepared to get these Kashmiris their right of self-determination, and that is what we call our economic power, our progress, our prosperity, تاکہ دنیا ہمیں مانے کہ یہ کیا ہے, ان کی تو کوئی آواز نہیں ہے. I understand that, اس کے لیے یہ and it takes time. مگر ہم بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے کشمیری جو ہیں وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے, تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین اور کوئی بلنڈر ہو نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات آج اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کی طرف سے کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں آج کشمیریوں کا ہاتھ پکڑنا ہے, جھٹکنا نہیں ہے. اور میں نے جس طرح کہا کہ بیگرز کینٹ بی چوزرز, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. بہت شکریہ جناب. تھینک یو جناب. شاہ محمود قریشی صاحب, فارن منسٹر. جناب چیئرمین, جی لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی. ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ یہاں پر مولانا اسد ہمارے JUI کے ہیڈ تشریف فرما ہیں. میں بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں یہ جو بلز کے اوپر جو ڈیبیٹ ہوئی, چاہے وہ فیٹف کے ہیں یا یہ ہے, کچھ لیک آف کوآرڈینیشن ہوئی, کوتاہی ہوئی. میں آپ کی دوست سے ان سے معذرت خواہ بھی ہوں, اور ان کے والد صاحب کا ہمارے دل میں بہت احترام ہے, جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا. انشاءاللہ آئندہ ایسی بات کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. دے آر آر فرینڈز. مہربانی. جی.